ریسنٹ پوڈ کاسٹ میں کہا کہ لوگوں کو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ جناح تو ایک سیکولر پاکستان بنا رہے تھے. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیکولر پاکستان؟ تو چلے آپ بتا دیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ سیکولر پاکستان نہیں بنا رہی. اچھا کون سا پاکستان بنانا چاہ رہے؟ اسلامی، ایک پروگریسو اسلامک ڈیموکریٹک بنا. بس وہی اسی کے لیے ہم نے وہ ٹرم ڈیوائز کی تھی نا. لیکن پروگریسو انجینئر صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو ویل اسٹیبلش ٹرمز ہیں وہ یوز کر کے کہیں کہ نہیں میرا مطلب میں نے بتایا یہ ٹرمز جو ہے صوفیاء کے ہاں بھی یوز ہوتی ہیں وحدت الوجود کے نام سے. ہمارے استاد بھی اسلامک ڈیموکریسی کے نام سے کرتے تھے. اب ڈیموکریسی خود کفر ہے تو اسلامک ڈیموکریسی کون سی ہو گئی؟ تو یہ ٹرمز ہے نا. تو جب میں اسے کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کیا محمد علی جناح نے پاکستان کو وہ والی نظریاتی ریاست بنایا تھا جو ہمارے علماء کلیم کر رہے ہیں؟ یہ علماء تو اس ریاست کے خلاف تھے. اچھا اب دوسری طرف آ جائے. اس وقت اسلامک ریولوشن کے امین آل اوور دا ورلڈ جو پرسنالٹی تھی نا مسلمانوں کی وہ مولانا مودودی تھے. تو مولانا مودودی جناح صاحب کے بارے میں اور پاکستان کے بننے کے بارے میں جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں وہ وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اسی لیے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے نا اس دن مودودی صاحب نے کہا تھا آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ان سے ہی آپ پوچھ لیں کہ میرے بھائی یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو پتہ چل جائے گا آپ کو. وہ بغیر دیکھے وہ ان کی جو یاداشت سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتی ہے. تو اس طریقے سے یہاں پہ تو یاداشت بھی کوئی نہیں ہے. خام خواہی لوگ سن سنا کے باتیں کر رہے ہیں اور جو سنا کے سننی ہے ٹون تو اس میں ٹنی میں نے ٹرم اس کے لیے ڈیوائز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے انہیں بھی پتا تھا اور اسی وجہ سے شروع میں وہ مخالفت بھی کر رہے تھے پاکستان بننے کی. اس کی وجہ یہ تھی ورنہ اگر یہ اسلامی خلافت پاکستانیہ بن رہی ہوتی تو مودودی صاحب اس کو سپورٹ کرتے. اچھا کیسر بھائی حیرانگی اس چیز پر ہے کہ نہ یہ کہ صرف یہ کلیم کیا گیا جو کہ پیورلی سیکولرز کا نریٹو ہے بلکہ پروپیگنڈا ہے کہ محمد علی جناح جو ہیں وہ سیکولر ریاست چاہتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ ابھی ان کو گئے ہوئے بھی اس دنیا سے گئے ہوئے صدی بھی نہیں پوری گزری اور ان کے بارے میں یہ رائے دی جا رہی ہے کہ وہ یہ پیورلی سیکولر نریٹو ہے, پروپیگنڈا. مجھے نہیں پتا کہ محمد علی بھائی کو کس نے یہ بات بتا دی اور یہ کہاں سے دیکھی. کیسر بھائی نے جب کہا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے تو اس پر میں نے علی بھائی کا جو ریاکشن تھا اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ علی بھائی جو ہیں وہ اپنے ایکسپرٹیز کے دائرے سے نکل گئے ہیں. اس سونے پر سہاگا یہ ہوا کیسر بھائی کہ علی بھائی نے یہ کہہ دیا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ محمد علی جناح صاحب سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ مودودی صاحب نے انکار کیا. مودودی صاحب مسلم لیگ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. مودودی صاحب نے محمد علی جناح کو سپورٹ نہیں کیا. لہذا مودودی صاحب اور جماعت اسلامی ایک عالمی جماعت تھی اس وقت, مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی. لہذا مودودی صاحب نے جو انکار کیا ہے اس وجہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ محمد علی جناح صاحب جو ہے نا وہ سیکولر چاہتے تھے پاکستان. مجھے پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے, ہمارے مسلمانوں نے اور ہمارے کئی مفکرین بھی, جس میں علی بھائی کو صد احترام مخاطب کر رہا ہوں, مودودی صاحب کو سرسری پڑھا ہے یا سطحی پڑھا ہے. اگر ڈیٹیل میں پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ مودودی صاحب کا اصل اختلاف مسلم لیگ کے ساتھ کیا تھا اور ریاست کے معاملے کے اندر ان کا اختلاف کیا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب صرف یہ کہنا کہ میں مودودی صاحب کو پڑھا ہوں یا مودودی صاحب, تو وہ یہ ہے کہ پڑھنا ضروری ہے. مودودی صاحب نے صرف خلافت و ملوکیت نہیں لکھی, مودودی صاحب نے درجنوں اور کتابیں لکھی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دا سیکولر مائنڈ بھی ان کی کتاب انگلش کے اندر ہے, جو کہ تنقیحات میں ایک آرٹیکل ہے کہ الہی قانون اور انسانی قانون. اس کی انگلش ٹرانسلیشن طارق جان صاحب نے کی, جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں پاکستان میں, جن کی ایک کتاب ہے سیکولرزم مباحث اور مغالطے, پی ڈی ایف میں مل جائے گی. اس میں بھی ایک آرٹیکل ہے کہ کیا محمد علی جناح سیکولر تھے, کیا علامہ اقبال سیکولر تھے, اور انہوں نے تقاریر کے آرکائیوز کے ریفرنسز دے کر بتایا ہے کہ وہ سیکولر چاہتے ہی نہیں تھے. پوائنٹ نمبر 1. چلیں تھوڑا سا مودودی صاحب کو پڑھاتے ہیں, کیونکہ ہم نے مودودی صاحب کو پڑھا ہوا ہے, پڑھا نہیں ہوا. تو میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں, ذرا آپ دکھا سکتے ہیں جی. یہ رسائل و مسائل ہے مودودی صاحب کے, حصہ پنجم. بہت امپورٹنٹ یہ معاملات ہیں. مودودی صاحب نے اپنی زندگی کے اندر جو خط و کتابت کے ذریعے, جو آرٹیکلز کے ذریعے سوال و جواب, یا کہیں ایون ریڈیو کے اوپر بھی بات وغیرہ کی ہے, یہ وہ ہیں. ٹھیک ہے. تو پیج نمبر 298 کے اوپر ہم جاتے ہیں. حصہ پنجم ہے, اسکرین پر آ گیا. ٹھیک ہے جی.
اب آپ نے دیکھنا ہے پاکستان کے اسلامی ریاست نہ بننے کی ذمہ داری کس پر ہے، یہ سوال پوچھا گیا تھا. تو آبویسلی پاکستان کے بعد ہفتہ روزہ طاہر میں نوائے وقت میں مودودی صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو کو غلط سلط پیش کر کے کہا گیا کہ مودودی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے اسلامی ریاست نہ بننے کی ذمہ داری قائد اعظم پر جاتی ہے، یہ کہہ دیا. اب یہ پورا سوال ہے جو اس بندے نے پوچھا ہے کہ مجھے بتائیں، میرے دل میں کھٹک رہا ہے کہ آپ نے واقعی یہ کہا تھا کہ محمد علی جناح کے اوپر ساری ذمہ داری جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست نہیں بن پایا. مودودی صاحب کا جواب سننا ہے، یہ پورا میں گزار رہا ہوں، جہاں سے میں پڑھوں گا آپ کو پتہ چلے گا. یہ دیکھیں ذرا وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اور بات صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے قائد اعظم مرحوم کے متعلق یہ بات کبھی نہیں کی کہ پاکستان کے اسلامی ریاست بننے نہ بننے کے پیچھے محمد علی جناح کا ہاتھ ہے. کہتا ہے میں نے یہ بات کبھی نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس 1953 میں جب جسٹس منیر نے تحقیقاتی عدالت میں جب قادیانیوں کا ایشو چل رہا تھا اس خیال کا اظہار کیا کہ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے جو تقریر مجلس دستور ساز میں کی تھی اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ پاکستان کا دستور لا دینی نوعیت کا سیکولر ہوگا. یہ سیکولر جسٹس منیر کہہ رہا ہے، چیف جسٹس تھا اس وقت 1950s میں ایوب خان کے زمانے میں، اور اسی زمانے کے اندر مودودی صاحب کو سزائے موت سنائی گئی تھی قادیانی ایشو کے اوپر. تو لا دینی نوعیت کا سیکولر ہوگا. تو میں نے، مودودی صاحب کہتے ہیں، اس کی مفصل تردید قائد اعظم کی ان تقریروں کے حوالے سے کی. کس چیز کی؟ کہ محمد علی جناح سیکولر پاکستان نہیں چاہتے تھے. محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مودودی صاحب اس لیے مسلم لیگ کے ساتھ نہیں آئے تھے کیونکہ قائد اعظم سیکولر پاکستان کی بات کرتے تھے. وہ تقسیم قبل اور اس کے بعد مسلسل کرتے رہے تھے. میری یہ تحریر اسی زمانے میں اخبارات میں شائع ہو گئی تھی، اور اب بھی وہ میری کتاب قادیانی مسئلہ اور اس کے سیاسی، دینی و تمدنی پہلو میں صفحہ 188 سے 192 تک دیکھی جا سکتی ہے. اب کیا یہ انصاف ہے کہ جس خیال کی تردید میں اپنی ایک شائع شدہ مفصل تحریر میں کر چکا ہوں اسی کو میری طرف منسوب کیا جائے؟ یہ دیکھیں، یہ مودودی صاحب ان لوگوں سے سوال پوچھ رہے ہیں جو مودودی صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ محمد علی جناح کو سیکولر پاکستان کرنے کی بات کرتے تھے. اور کیا ضروری ہے کہ بار بار جب مجھ پر الزام یہ لگایا جائے تو ہر بار میں اس کی تردید کرتا رہوں؟ آگے وہ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح کے اوپر میں یہ بات نہیں کرتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ محمد علی جناح کے جانے کے بعد، کیونکہ ان کو 13 مہینے کا ٹائم ملا، جانے کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں اسلامی یعنی پاکستانی ریاست کا انتظامی ڈھانچہ آیا ان لوگوں نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی. اب یہ چیک کیجئے گا، مودودی صاحب نے مولویوں کو یا فرقوں کو ان چیزوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، بلکہ کہا ہے ملک کا ایک اقتدار وہ اسلامی نظام نافذ کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے. تو اس سے مراد قائد اعظم کی ذات نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عملاً مرکز اور صوبوں میں حکمران تھے اور مختلف ادوار میں حکمران ہوتے رہے. نہ انہوں نے مولوی کو قصوروار ٹھہرایا نہ فرقے کو، کیونکہ اصل جو کرمنل ہے وہ آپ کا بابو ہے، افسر شاہی. ٹھیک ہے، یہ مودودی صاحب نے کہا. دوسری میں چیز دکھانا چاہتا ہوں، یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے جی، دوسری میں نے اوپن کی ہے، یہ بھی رسائل و مسائل پہلی جلد ہے. ٹھیک ہے، اس میں سوال کیا پوچھا گیا ہے، پہلے میں سوال کی طرف لے جاتا ہوں. مطالبہ پاکستان، یہ دیکھیں جی، پاکستان کے مطالبے کے اوپر یہاں آپ کو پتا چلے گا، یہ رسائل و مسائل کی پہلی جلد ہے، صفحہ 279 سے آنورڈ آپ نے پڑھنا ہے. اعتراض بھی کیا جا رہا ہے. تھوڑا سا اس کو اگر آپ زوم کر دیں تھوڑا سا. میں زوم کرنے لگوں، جی زوم کرنے لگوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. مطالبہ پاکستان کے حوالے سے مودودی صاحب کا اصل اختلاف کیا تھا مسلم لیگ کے ساتھ، یا یہ ریاست بننے کے نتیجے میں جو اختلاف تھا وہ کیا تھا؟ کیا یہ تھا کہ یہ سیکولر ریاست بن رہی ہے اس لیے نہیں، بلکہ اختلاف کیا تھا اس کو آگے ذکر کریں گے. یہ پیج 279 سے ہم گزر گئے ہیں، جس نے پورا پڑھنا ہے، ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے اور میں مختصر رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ نقطے اور بھی ہیں. اچھا بائی دا وے، یہ 1944 کی بات ہو رہی ہے، 1944 کی. تو 1944 یعنی کہ مسلم لیگ اس وقت پاکستان یا مسلمان جو ہیں اس وقت تقسیم سے پہلے ہندوستان کے پاکستان کا مطالبہ کر رہے تھے، ایک سٹیٹ کا مطالبہ کر رہے تھے. 1944 میں ایک تحریک چل رہی تھی، اور پیرالل اسی جگہ پر اسرائیل مطالبہ کر رہا تھا، سلطنت برطانیہ کے سامنے سجدہ ریز تھا کہ کسی طریقے سے مجھے فلسطین کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر خنجر کھوپ کے میرے لیے جگہ بنائیں، اور ہوا 1948 آپ کے سامنے. خیر، تو اس وقت یہ بات چلنا شروع ہوئی مودودی صاحب کے سامنے کہ کیا جو مسلمان مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ ریاست ملنی چاہیے، پھر تو یہودیوں کی بات بھی ٹھیک ہوگی، کیونکہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، ہماری قوم یہود ہے، اس لیے ہمیں وہاں علاقہ ملنا چاہیے.
تو مودودی صاحب اس کو رد کر رہے ہیں. مودودی صاحب کہتے ہیں مسلمانوں کا مطالبہ پاکستان کا یہودیوں کے مطالبے سے مشابہت نہیں رکھتا کہ یہودیوں کو آپ دے دو اجازت. یہودی خارج میں بیٹھا ہے, ایکسٹرنل ایک اینٹی ہے, وہ وہاں کا نیٹو نہیں ہے, وہاں کا باسی نہیں ہے, جبکہ مسلمان اس ہندوستان میں ایک ریاست کی بات کر رہا ہے جہاں وہ پہلے سے اکثریت میں رہ رہا ہے. یہ مودودی صاحب نے دلائل دی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. یہ چیز وہی ہے جو آج کل دنیا کی ہر قوم چاہتی ہے, اور اگر مسلمانوں کے مسلمان ہونے کی حیثیت کو نظر انداز کر کے انہیں صرف ایک قوم کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ان کے اس مطالبے کے حق بجانب ہونے میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا. ہم اصولاً اس بات کے مخالف ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم کسی دوسری قوم پر سیاسی و معاشی حیثیت سے مسلط ہو, یعنی یہودیوں کا رد کر رہے ہیں. ہمارے اوپر مسلط گورے ہوئے تھے, مسلمان تو کہہ رہے تھے جس علاقے میں ہم بستے ہیں اکثریت میں ہمیں وہ دے دو. ہمارے نزدیک اصولاً یہ ہر قوم کا حق ہے کہ اس کی سیاسی و معاشی باغیں اس کے اپنے ہاتھوں میں ہوں. پاکستان کو سیاسی اور نظریاتی, اخلاقی, سماجی اور اجتماعی بنیاد کے اوپر دفاع کر رہے ہیں. اس لیے قوم ہونے کی حیثیت سے اگر مسلمان یہ مطالبہ کریں تو جس دوسری قوموں کے معاملے میں یہ مطالبہ صحیح ہے, اسی طرح ان کا معاملہ بھی صحیح ہے. اب آگے وہ کریٹیکل پوائنٹ آتا ہے, ان کو اختلاف کیا تھا مودودی صاحب کو, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اختلاف تھا مودودی صاحب کو یہ کہ مسلمان ایک ریاست کے ہو کے نہ رہ جائیں, جو کہ ہم نے عملی طور پر دیکھنا پڑ رہا ہے. پاکستانی مسلمان ہے, وہ کہتا ہے مجھے کیا لینا دینا انڈیا کے مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے. انڈیا کا مسلمان ہے, وہ کہتا ہے میرا کیا لینا دینا پاکستان کے مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. عرب کا مسلمان ہے, وہ کہتا ہے میرا کیا لینا دینا کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے, میرا کیا لینا دینا فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے, میرا کیا لینا دینا سیریا کے اندر کیا ہو رہا ہے, میرا کیا لینا دینا ویسٹ کے اندر, سویڈن کے اندر, فرانس کے اندر کیا ہو رہا ہے, میرا اس سے کیا لینا دینا. اس نقطے پر مودودی صاحب کو اختلاف تھا کہ مسلمان جو عالمی پس منظر میں, عالمی پیش منظر میں اور عالمی منظر نامے پر نکھر کر ایک خلیفۃ اللہ فی الارض بن کر سامنے آنا چاہتے تھے, یہ اس وقت مسئلہ بن کے ہمارے سامنے آیا. تو ہم اس چیز کو نصب العین بنانے پر جو اعتراض ہے کس کو کہ ریاست بنے, وہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک اصولی جماعت اور ایک نظام کی دائی اور علمدار جماعت ہونے کی حیثیت کو نظر انداز کر کے صرف ایک قوم ہونے کی حیثیت کو اختیار کر لی ہے. تو مودودی صاحب مسلمانوں کی ایک ریاست تک محدود ہونے پر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو بانٹ دے گی, نہ یہ کہ یہ ریاست سیکولر بننے والی ہے. یہ پورا جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لے, اور یہ دیکھ لیں 1944 جو میں بتا رہا تھا, جولائی اکتوبر 1994, ترجمان القرآن. ٹھیک ہے جی. اس چیز پر میں یہ رکھنا چاہتا تھا کہ مودودی صاحب کو کی کتابوں کو پڑھی ہوئی نہ سمجھیں بلکہ پڑھا ہوا سمجھیں, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے. مسلمان اس قوم کا نام ہے جو ایک مشن اپنا دنیا میں رکھتی ہے کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ وہ پھر ایک مبلغ قوم کی حیثیت اختیار کریں, میں مسلم قوم کی حیثیت سے نہ.